نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ درس میں جو کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو جو تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا ایک چند نمونے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اور نہ صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ تکلیفیں دی گئیں اور بغیر کسی سبب کے دی گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. نماز کی ادائیگی میں کسی کافر کا کوئی جان مال کسی قسم کا بھی اس کو کوئی تکلیف تھی؟ کیا سبب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے؟ آپ کو وہ میرا درس یاد ہوگا. آج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے انہیں بھی بے پناہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بھائی، سوچ سمجھ کر اسلام میں آنا ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. اتنی تکلیفیں دی گئی. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، کئی بار سنا ہے آپ نے. آپ ایک غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور وہ چونکہ ایک بہت بدبخت قسم کا کافر تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے. اب کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لے آئے تو بھائی تیرے جو معاملات تھے، جو تو ان سے خدمت لیتا تھا، کوئی کمی آئی ہے پھر تو بات ہے. سزا کس بات کی تھی کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس قدر آپ کو تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ عرب کی گرمی اور مکہ معظمہ کی گرمی جو حضرات حج میں جاتے ہیں وہ بالکل بخوبی واقف ہوں گے. گرم ریت پر لٹا کر بڑے بھاری برکم وزن پتھر ان کے سینے پر رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس ریت اور پتھر کی گرمی سے آپ کا جسم کی جو چربی تھی وہ پگھل جاتی ہے. اور کہتا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ، مطالبہ یہ تھا. لیکن آپ وہاں بھی احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں. بے شمار آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کے راستے میں. اور یہ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، اور یہ صرف یعنی حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے. آپ کی حضرت سمیہ بلکہ ابو جہل نے، ایک خاتون تھی کیونکہ اس کی برادری نہیں تھی وہاں مکہ معظمہ میں، تو اس ابو جہل نے نیزہ مارا اور نیزہ ان کی شرمگاہ سے پار ہو گیا. اور آپ سب سے پہلے اسلام کے راستے میں اپنے خون دینے والا اگر کوئی ذات ہے وہ حضرت سمیہ ہے، سب سے پہلے شہیدہ. میں نے پہلے ایک درس میں عرض کیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بھی ایک خاتون ہیں، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنا خون دینے والا بھی ایک میدان دینے والی بھی ایک خاتون ہے. اچھا، ایک خاتون کا کیا جرم تھا جی؟ یہی تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا. گرم سلاخیں، یہ ساری تفصیلات ہیں بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں. یہاں میں اشارے کرنا چاہتا ہوں
وہ صلاح جانتے ہیں، یہ جس میں آج کل کباب لگائے جاتے ہیں ان کو گرم کیا جاتا، اور جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں وہ داغی جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے کئی صحابہ اکرام نابینا ہوئے، کئی نابینا ہوئے۔ تو ایسے یعنی اس قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، اتنے اس قسم کے انہیں ٹورچر کیا جاتا، اور یہ آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ گوانتانامو بے میں جو کچھ امریکہ نے کیا ہے، یہ دنیا میں کوئی مہذب معاشرہ جانوروں کے بھی ساتھ نہیں کرتا۔ اور یہ ابو غریب میرا جیل کا نام تھا، جو کچھ عراق میں انہوں نے کیا، اور یہی حال باقی دنیا میں جو کچھ کیا گیا۔ بھائی ان کا کیا جرم؟ یاد رکھ لیں، یہ نام پڑھتے ہیں کہ جو عرب کے کفار، بھائی روئے زمین کے یہی مسئلہ ہے، برما کے مسلمانوں کا کیا جرم ہے؟ کیا جرم تھا؟ کباب بنا کر کھائے گئے، سمندر میں پھینکا گیا۔ چائنا میں آج بھی جو کچھ جرم ہو رہے ہیں، پتہ ہے چائنا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ لوگوں کو جانوروں سے بدتر کیمپوں میں بند کر کے ان پر تکلیفیں، اور انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے سب ذرا دیکھ لیں، کیا جرم ہے ان کا، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ایون بنگلہ دیش میں جو بہاری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بھائی فلسطین میں اسرائیل کیا کرتا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی روئے زمین کے بے شمار خطوں میں۔ ایک صرف، حالانکہ ہم ہے بھی صرف نام کے مسلمان، اگر نام کے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو بھائی جو کام کے مسلمان ہوں وہ یہ ایک سیکنڈ میں ان کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر نام والوں کو نہیں برداشت کرتے تو کام والوں کو یہ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اگر تکالیف مسلمات میں سے ہیں، بڑی بڑی تکلیف، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام نے جانیں دی، بے شمار عذاب اپنے جسموں پر برداشت کیے ہیں۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ تھرو آؤٹ 14 سینچریز تکلیفیں ایسی ہو رہی ہیں، مت سمجھے لوگ کہتے ہیں جی حالات ٹھیک ہو، بھائی حالات نہ کبھی ٹھیک ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ یہ صرف ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے اسلام کے لیے، حالات نہ کبھی ٹھیک رہے ہیں، نہ ٹھیک ہیں، نہ آئندہ ہوں گے۔ کیوں؟ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے، روز اول سے ہے اور روز آخر تک جاری رہے گی۔ یہ نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی، ہمیشہ سے ہے۔ اب بات یہ ہے رزلٹ، میں رزلٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جانیں لی گئیں، آنکھیں لی گئیں، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بچوں کو ماؤں سے جدا کر کے ابلتے ہوئے تیل کے کڑوں میں ڈالا گیا۔ اب میں نے عرض کیا اگر پوری تاریخ پڑھو گے نا صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ معصوم بچوں کو کیسرے روم میں اسی کیسرے روم کے دربار میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور بے شمار واقعات تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے ایسے۔ ایک بچے کو ماں سے جدا کر کے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ مطالبہ کیا تھا؟ کلمہ چھوڑ، نہیں چھوڑا، پھر دوسرے کو پھینکا گیا، پھر مطالبہ کیا گیا کلمہ چھوڑ، پھر تیسرے کو پھینکا گیا، تاکہ مطالبہ یہ تھا، اور یعنی ہم تمہیں آخر میں ڈالیں گے تاکہ ماں اپنے بچوں کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اسلام چھوڑ دے۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں آپ کو
بکھرے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات سے۔ لیکن اب ہے دوسرا مسئلہ، یہ تمام مظالم کیا مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹا سکے ہیں؟ تو جواب یہ ہے نہیں، نہ اس وقت کو ہٹا تھا نہ آج کو ہٹا ہے، نہ اس وقت کو ہٹا ہے نہ آج کو ہٹا ہے۔ یہ بے شمار یہ جو طالبان ہیں نا، ان میں سے بے شمار جو گوانتانامو بے سے آئے ہیں بیچارے، جن کو اس طرح ایک پنجرے میں بند کر رکھا گیا تھا، آج وہ حکومت میں ہیں۔ یہ ان میں سے وہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا اسلام سے پھیر گئے؟ یاد رکھ لیں، یہ ظالم اپنی عاقبت کو تباہ کرتے ہیں۔ نہ مسلمان یہ ظالم مسلمانوں کو راہ حق سے نہ کبھی پھیر سکے ہیں، نہ آج پھیر سکتے ہیں، نہ آئندہ پھیر سکیں گے۔ کیوں کہ اسلام کی ایک ایسی نورانیت ہے، اور یہی بات کیسر روم کے دربار میں جب حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کی طرف لے کر گئے، اور آپ بخاری شریف کے پہلے آئے، غالباً دوسری حدیث پاک ہے، پورا واقعہ وہاں موجود ہے۔ کیسر روم نے بلایا، چونکہ ابو سفیان وہاں موجود تھے اور یہی عرب کے سردار تھے، بلایا بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ عام غریب کمزور غلام قسم کے لوگ پڑھتے ہیں یا اشرافیہ پڑھتی ہے؟ آپ نے کہا غریب لوگ ہیں۔ فرمایا یہ بتا، جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے ان میں سے کبھی کوئی دین سے پھرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ نہیں، ہم نے بڑے جتن کیے ہیں، بڑے کوششیں کی ہیں، لیکن جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ کبھی وہ سے پھرتا نہیں ہے۔ یہی صحابہ کرام تھا، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے۔ اب میں وہ حدیث عرض کروں، یعنی مظالم کی ایک بہت بڑی دل خراش داستان ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ان تمام مظالم کو دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر اور ایک چادر آپ نے لپیٹی ہوئی تھی، آپ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، اور میں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کی طرف سے ہمیں بہت تکلیفیں مل رہی ہیں، ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو اللہ لنا، یا وسلم کیا آپ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دے؟ فقعد وهو محمر الوجه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے تھے، تو آپ اس طرح بیٹھ گئے، تکیہ سے دوسری پوزیشن میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہ سن کر کہ آپ دعا کریں ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیفوں سے تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، حالانکہ تم سے پہلے انبیاء کرام کی امتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اٹھائے مسلم شریف، بخاری شریف، باقی کتب حدیث میں سابقہ انبیاء کرام کے، اور قرآن پاک کا یہ سورۃ البروج اور باقی بہت سے قرآن حکیم کی آیات بیان کرتے ہیں، سابقہ امتوں کے جو ظالم تھے، جو کفار تھے، وہ اہل ایمان کے ساتھ کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے لوہے کے کنگے بنائے ہوئے تھے، اور میں نے یہ اپنے آنکھوں کے ساتھ دے کر آئے ہوں، جو بڑے بڑے کڑا تھے۔ آپ جائیں سیریا میں نے تو آنکھوں میں سے دے کر آیا ہوں، اور یہ بہت بڑے کینل بنائے ہوئے تھے جہاں وہ ہر وقت تو جو آئل تھا نا اس طرح بوائلنگ رہتا تھا، اور اپنے دشمنوں کو پکڑ کر اس میں پھینکتے تھے بوائلنگ تیل میں۔ اور پھر کیا رکھے ہوئے تھے؟ لوہے کے کنگے، بڑے بڑے ہیوی،
اس طرح انسان کو مارتے اور اس کو کھینچ کر پورا جسم زندے انسان کا اس کے ادھیڑ دیتے، ہڈیاں الگ اور گوشت الگ ہو جایا کرتا تھا۔ یقین کریں جو سابقہ بالغ بھائی آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا، اب وہ چیزیں موجود ہیں آج میوزیم میں، آج تو اس کا کوئی 10واں حساب ہی نا، ہم کہتے ہیں بہت بڑا یہ ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عذاب ہوئے ہیں تاریخ میں۔ اس طرح وہ کنگا اس کے دندانے اس کو گاڑے جاتے اور کھینچے جاتا اس کو، اور ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، گوشت الگ ہو جاتے ہیں، اس کے جو ٹیشو وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ انسان بن جاتا۔ لیکن اتنی تکلیفیں بھی ایک زندہ انسان کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی تکلیفیں دیکھنے کے باوجود اہل حق دین اسلام سے نہیں پھرا کرتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے۔ آپ فرعون کے مظالم دیکھیں، قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ حدیث میں موجود ہیں، ان کی تفاصیل، تاریخ میں ان کی تفاصیل موجود ہیں۔ نمرود کے دیکھ لیں، باقی سمود و شداد کے دیکھیں، یہ ظالم ہیں بڑے بڑے، اور کتنے کتنے ان لوگوں نے کیسے، اچھا یہ ہاتھ ان کو تختے کے ساتھ اس طرح باندھ کر ان کے کیل ٹھونک دیے جاتے دیواروں کے ساتھ، انسان کے، اچھا پاؤں میں بھی کیل ٹھونک دے، جیسے یہ فریم ہم لگاتے ہیں، فریم بنا کر انسان کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک کر پاؤں میں بھی ڈرلنگ کی جاتی ہے جناب اس کے ہڈیوں میں۔ آج بھی ہوتے ایسے ظالم ہیں، یہ نہیں ہے اس زمانے میں، آج بھی ہیں، اور میں تفصیلات آپ خود پڑھ لیں، کیا کیا ظالم حکومتیں اہل حق کے ساتھ کیا کیا کرتی ہیں۔ میں نے وہ آپ دیکھ لیں، وہ زید حامد کو جب سعودی عرب والوں نے گرفتار کیا تو وہ دیکھ رہے اندر کے حالات، یہ کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ باقی، اور بھائی یہ ظلم آج بھی ایسے ہی ہے جیسے اس وقت تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر ظلم ہے نا تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں، ظلم ہمیشہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ظالم، فرعون جیسے ظالم، نمرود جیسے ظالم، شداد جیسے ظالم، اور امریکہ جیسے ظالم، یہ ظالم، ان کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ ظلم کرنے والے نیست و ناباد ہو گئے، مارنے والے خود مار گئے، اور جن کو تکلیفیں دی وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یاد رکھ لیں، نبی نے فرمایا اللہ رب العزت اس دین کو ضرور بضرور مکمل فرمائے گا، اور جب یہ دین غالب ہوگا نا تو ایک آدمی صنعاء سے چلے گا تنہا، حضرموت تک جائے گا، فرمایا اسے سوائے خدا کے کسی انسان کا خوف نہیں ہوگا، ایسا امن قائم ہوگا، اسلام امن، اور یہ ایسا ہوا ہے۔ یہ تو اس جب سے ہم نے مغربی تہذیب کو سینے کے ساتھ لگایا تو پھر یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں نا۔ میں خود اپنی زندگی میں کہتا ہوں، میری اپنی زندگی میں، حالانکہ کوئی بڑے پریکٹیکل ہم مسلمان نہیں تھے، میرا حال یہ بزرگ تصدیق کریں گے میری، کشمیر میں تو تالا لگانے کا تصور ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ مکانوں میں تالے بھی لگائے جاتے ہیں، دروازے بھی بند کیے جاتے ہیں، دن رات تنہا، بچہ بھی، عورتیں بھی سفر کیا کرتی تھی، دور دراز کا سفر کرتی، سوچتا بھی نہیں تھا کوئی انسان کا بھی ایک تنہا عورت سفر کر رہی ہے کوئی اس کی عزت آبرو کو خطرہ ہوگا، اتنا پورا منع لگا تھا۔ میں نے کشمیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے خود سفر بھی کیے ہوئے ہیں، دن کے وقت بھی سفر کیا، رات کے وقت بھی کیا، تنہا بھی کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟
اور بھائی اتنا جنگل ہیں، بیابان ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، انسان رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے لوگوں کے دلوں میں اسلام تھا۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو درندگی سے بچا دیتا ہے اور انسان کو انسان کا ہمدرد بناتا ہے۔ جب اسلام آیا تو وہ درندگی ختم ہو گئی، بلکہ درندگی تو دور کی بات ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بھی وہ ظاہر بات ہے وہاں پہ کوئی ہوٹل وغیرہ تو ریسٹورنٹ تھے نہیں نا، جس گھر پہ جا کر دستک دیتے ہمیں کھانا چاہیے اور بستر چاہیے، کھانا بھی لوگ دیتے تھے، بستر بھی دیتے، حالانکہ ہم واقف کار نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ میر پر سے لوگ جو کہ میر پر وغیرہ یہاں پر یہ گندم وغیرہ یہ ہوتی ہے، اور یہاں سے لے کر وہ کشمیر کے آخری گھر تک لے کر جایا کرتے تھے۔ بھائی ایک آدمی میر پر سے چلا ہے، نکیال سے کئی میل پیچھے لے کر جا رہا ہے بیچارہ وہ خوراک، ظاہر بات ہے کھانا وغیرہ تو اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، کیسے وہ جس گھر گیا اسی نے بستر بھی دیا اور اس نے جناب خوراک بھی دی، ہر چیز اس کو لوگ دیا۔ کیوں؟ یہ جو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت اور غم گساری اور یہ ساری چیزیں کی تھی، یہ اسلام نے پیدا کی، یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ آج جس اسلام کے ساتھ اور یہ جس مغربی تہذیب کو ہم نے سینے کے ساتھ لگایا نا، اس کا رزلٹ یہی ہے۔ آج انسان کا دشمن انسان ہے، رات بھی جاتے وقت انسان تھوڑا سا خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا سفر کرو گے صنعاء سے حضرموت، اور غالباً یہ سیریا کا شہر ہے حضرموت، 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، صنعاء یمن میں، اور صنعاء یمن میں اور حضرموت سیریا میں ہے۔ وہاں سے سفر کر کے، مجھے اس کا سے پتہ نہیں کہاں یہ، تو وہاں سے سفر کر کے یہاں تک انسان سفر کرے گا، فرمایا اس کو سوائے خدا کے کسی انسان کا خوف اس کے دماغ میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کسی کے اسلام کسی کے دل میں آتا ہے نا، تو پھر وہ انسان کے دل سے درندگی کو، شیطانیت کو نکال دیتا ہے، وہ انسان کا ہمدرد ہو جاتا ہے، پھر یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے تکلیفیں بھائی اسلام لانے کے بعد اور اسلام لانے سے پہلے ایک بات کلیئر رکھ لیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اس کو اگر کوئی چل سکتا ہے تو پھر اسلام پر چلے آئے، کیونکہ یہ نہ اگر اتنا سخت بھی نہیں ہے نا، اس کے باوجود اسلام میں تکلیفیں ہی ہیں۔ اسلام کو نرمی دنیا میں مسلمان کے لیے امن کی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ اس کو تکلیفیں قدم قدم پر اس کے لیے تکلیفیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، صحابہ کرام نے کی ہیں، آج تک آ رہی ہیں۔ تکلیف کس کو نہیں ہے؟ جو جتنا دین سے دور ہوگا اتنا اس کے لیے تکلیف نہیں ہے، جو جتنا دین کے قریب ہوگا اتنے اس کے لیے تکلیفیں ہیں، لہذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرا اساتذہ نے مجھے واقعہ یہ سنایا تھا کہ وہ کسی دور دراز گاؤں میں بلائے کہ حضرت صاحب آپ پاکستان کے بہت بڑے معروف عالم دین، آپ ہمارے علاقے میں نہ آ کر ہمیں کوئی اسلام کا بتائیں۔ تو آپ گئے اور آپ بڑے پابند تھے، درس یعنی روزانہ دورہ حدیث کرایا کرتے تھے، اور مدرسے کے محتمم بھی تھے، اور بڑی پابندی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے وہاں پر جا کر تقریر کی، اور ایک خادم ساتھ تھا، اور تقریر کی، اترے اسٹیج سے اور پتہ کرائے کو ٹانگا شانگا جا، اس من میں ٹانگے ہوا کرتے تھے، تو بیٹھے تو ٹانگا کوئی بھی نہیں تھا، ٹانگا بھی نہیں تھا۔ اب آئے، یہ کوئی 15-20 میل کا سفر تھا، صبح جا کر بچوں کو پڑھانا تھا، تو پھر میں وہ پیدل سفر شروع کر دیا، اور گاؤں والوں نے جاتے وقت السلام علیکم بھی کہنا گوارہ نہ کیا۔
ٹانگے انتظام کا انتظام کرنے تو دور کی بات ہے نا، یا کوئی اور بات ہو یہ پوچھا بھی نہیں. لوگوں کا رویہ ہمیشہ ایسے رہتا ہے. چل پڑے اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہے. وہ جو ان کے ساتھ تھے نا وہ کہتے ہیں آدھا سفر ہو چکے. میں نے کہا کہ بھائی خاموشی کے ساتھ سفر تو نہیں ہوتا. تو میں نے کہا حضرت صاحب ہم سنتے تھے کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کوفہ والے آج بھی ہیں. تو محدث اعظم علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا زبان بند کر. فرمایا ان کو کوفہ والوں کے ساتھ تشبیہ نہ دے، اللہ کا شکر کر کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی سنائی ہے. انہوں نے ہمارے پتھر تو نہیں نا مارا، بھائی یہی کیا نا جاتے وقت سلام نہیں کیا، یا ہماری سواری کا انتظام نہیں کیا، ہمیں پیدل چلنا پڑا ہے. تو فرمایا جو تکلیفیں صحابہ کرام نے دیکھی ہیں نا، اور جو تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، وہ ہماری تکلیف اس کے مقابلے میں کیا ہے. اور جو تکلیفیں اہل بیت اطہار نے دیکھی ہیں نہ ہرگز نے، بلکہ ان کا شکر ادا کر کہ جنہوں نے ہماری یہ گفتگو اللہ کے دین کے لیے ہمیں بلایا، اور ہماری جیسی بھی گفتگو تھی انہوں نے سن لی. ورنہ یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ نہ بھی اگر سنتی تو ہمیں مذہبی فرض ہے ہم پر کہ ہم ان کو سنائیں. تو یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہماری باتیں سن لی. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دین کا پیغام پہنچانا، دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور خصوصاً میں یہاں پر آخری بات بعض علماء کمیٹی والوں کا کرتے ہیں جناب شکایت لوگوں کے. بھائی ہر اللہ کے بندو اللہ کا شکر پڑھو، لاکھ شکر پڑھو، 1000 گنا یہ لوگ اچھے ہیں. تاریخ پڑھو ذرا، علماء کے ساتھ توپوں کے سامنے باندھ کر ان کے جسم کو اڑایا گیا، تمہارے جسم کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تاریخ میں ایسے موجود ہیں. اور جن لوگوں کو توپ کے سامنے باندھ کر اڑایا گیا ہے وہ 1-2 کے نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے. کیا جرم تھا؟ دین کے نام لیتے تھے، توپوں کے سامنے باندھ کر اڑا دیا گیا، قتل کیا گیا. ابھی بالکل ریسنٹلی کتنے پاکستان میں علماء شہید ہوئے. یہ نشتر پارک میں 52 یا 53 تو ایک دن میں شہید کر دیے گئے. کیا جرم تھا ان کا؟ بھائی یہ جرم تھا اسلام کا نام لے، اور کیا کسی کا مسئلہ تھا؟ وہ علامہ اکرم رضوی کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ کیا اس بیچارے کا جرم تھا؟ او بھائی یہی ہے، بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا، اسی لیے یہ ان کا قصور ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں. آج اگر کوئی بیچارہ ایسی ویسی بات کر دے برداشت کرو. کیوں؟ یہ ان کا قصور نہیں ہے. اگر ہے بھی ہے تو اگنور کرو. اللہ کا شکر ہے بیچارے مسجدیں بنا کے، مسئلے بنا کے، چنگے کارپیٹ بنا کے ساڑیاں گلاں سن لیتے ہیں. نہ بھی کرتے یہ ہمارا فرض تھا، یہ ہمارا فرض تھا یہ کام کرے. اس کے باوجود یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ماشاءاللہ باتیں بھی سنتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، نائس کارپیٹیں بھی بچھا کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا شکر ادا کیا کرو، ان کی کمپلین نہ کیا کرو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.